الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم صدق الله مولانا العظيم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو. آمنت باللہ و بآیاتہ. معزز سامعین و ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے عید کے دن کی تکبیریں مراد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے. معزز سامعین، حدیث میں اس چاند کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے. اس لیے عید کی اس رات کو خاص رات جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اس رات کا خاص طور پر خیال رکھنا یہ ضروری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی ان راتوں میں اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا اور گناہوں سے بچا رہا، تو اس کا دل اس قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل خوف اور ہراس اور دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے. اتنی بڑی فضیلت، اور اس سے ہماری غفلت ڈر ہے کہ کہیں ہماری اس ناشکری کا وبال معزز سامعین ہمیں اس منعم کے خطاب کے اندر مبتلا نہ کر. عید الفطر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے. اس دن کو آسمانوں میں یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن، اور عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے کر کے پکارا جاتا ہے. ایک لمبی حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو رب العالمین فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے کہ جس کو سوائے جنات اور انسانوں کے ہر ایک مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے. فرمایا پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں ما جزاء اجیر وفى عمله، اے میرے فرشتوں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری ادا کر دی جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا. میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم
میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عید کے دن اس طرح کا اعلان ہو۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی عطایات اور اس کی بخشش کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ عید کے دن کو اور اس کے بعد کے دن کو اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی عطایات کی قدردانی ہے۔ معزز سامعین، عید الفطر کے دن 12 چیزیں مصنون ہیں: غسل کرنا، مسواک کرنا اور اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ اور اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں صبح سویرے جانا اور عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا چھوہارے وغیرہ کھا لینا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا اور عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے پڑھنا، یعنی بغیر شرعی عذر کے مسجد میں شہر کی مسجد کے اندر ادا نہ کرنا، اور جس راستے سے جائیں واپسی پر دوسرے راستے سے واپس لوٹ کر کے آئیں، اور عیدگاہ کے لیے پیدل جانا اور راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔